کہیں پہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ کا نہ کہا جا سکے یا وہ تحریکیں نہ جمع ہو سکیں، یہ تو کہیں بھی نہیں موجود. اب اس پہ کوئی اپنی انٹرپریٹیشن کر لے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اور فرق دیکھیے، آگے جو بھی حکمت عملی طے پاتی ہے، وہ اعتماد کا ووٹ ہو، وہ تحریک عدم اعتماد ہو، تو وہ جب بھی ہم فیصلہ کریں گے داخل کرنے کا، اس کو انٹرٹین کرنا پڑے گا. اور اگر وہ انٹرٹین نہیں کرتے، تحریک عدم اعتماد کا اسپیکر کے دفتر یا سیکرٹری اسمبلی کے دفتر پہنچ جانا ہی بہت ہے اس سارے پروسیس کو روکنے کے لیے. تو قانونی طور پہ پوزیشن بالکل واضح ہے، اس پہ کوئی ابہام کسی قسم کا نہیں ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ اجلاس کے دوران نہیں جمع ہو سکتی، بھائی کہاں لکھا ہے کوئی بتا دے، کہیں نہیں لکھا ہوا. تو قانونی طور پہ چیزیں بالکل واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں. اب پتہ نہیں کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 ممبران کی حمایت ہے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک گو کی صورتحال ہے. آج جو ان کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، پرویز الہی صاحب لوگوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اسمبلیوں کی تحلیل کی مخالفت کرنی. لوگوں کو پلانٹ کیا جا رہا ہے کہ جب پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا تو شور ڈال دینا. تو دیکھیں، یہ منافقت نہ کریں. کل ان کے صاحبزادے نے ایک بیان دیا صرف متنازع بنانے کے لیے چیزوں کو. بھئی آپ اتنی دیر چپ تھے، آپ کو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ یاد آئی یہ بیان دینے کے لیے؟ صرف ان کو بھی متنازع کیا اور پنجاب کے سارے پروسیس کو بھی متنازع کیا، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی پارٹی کو بھی متنازع کر گئے. اپنی ساکھ بچا لی کہ جی ہم جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کھڑے ہیں. اب یہ مونس صاحب نے اس بیان کی ٹائمنگ اس لیے چنی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، اور باپ بیٹا بہت ساری چیزوں کا ایڈوانس لے چکے ہیں. ہم تو لگے رہے پنجاب میں 200 ارب کی آٹے پہ سبسڈی دے دو، کوئی نئی گاڑی نہ خریدو، کوئی شہانہ خرچ جو اخراجات ہیں ان کو روکا. بجلی ہم نے کہا کہ 200 یونٹ پہ مفت بجلی دے دو. تو یہ کس کام میں لگے رہے ہیں؟ یہ اس کام میں لگے رہے ہیں کہ 1.5 ارب کی نئی گاڑیاں خرید لو. 150 گاڑی خریدی ہے جس میں 70 فارچونر شامل ہیں. اور وہ کہاں سے خریدی؟ ایک پرانا سپلائر ہے ٹیوٹا راوی، ٹیوٹا سائیول، ان کو سیل کرا دیا کہ آپ کا بلڈنگ پلان ٹھیک نہیں ہے. گاڑیاں ٹیوٹا گجرات سے خریدی جا رہی ہیں. آ کے میرے اس بیان کو کاؤنٹر کر دیں. مونس صاحب آن ایئر کہہ دیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو 1.5 ارب کی نئی گاڑیاں وزراء کے لیے لے رہی ہے، وہ نہیں لے رہی ٹیوٹا گجرات سے، یا ان کا اس ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، معافی مانگتا ہوں آ کے. بٹ اپنے کمپیٹیٹرز کو جو باقی ٹیوٹا کے شو روم ہے، ٹیوٹا راوی ہے، ٹیوٹا سائیوال ہے، صرف اس لیے کہ وہ نون لیگ کا ایک ایم پی ہے شیخ علاؤدین، اور وہ یہ کام سیاست میں آنے سے پہلے کا کر رہا ہے. وہ کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، وہ نون لیگ میں بھی رہے ہیں. کسی دور میں یہ نہیں ہوا کہ کسی کار کی ڈیلرشپ کا شو روم سیل کر دیا جائے کہ فلاں بندے سے گاڑی خریدنی ہے. یہ سرکاری خزانہ نا، کوئی ذاتی خزانہ تو نہیں ہے آپ کا. پھر کنجا میں جہاں پہ گجرات ڈویژن اب میرا احتجاج ہے، وزیر آباد کا ضلع بنایا ہے، بالکل ٹھیک بنایا ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ایک اچھا سٹیپ ہے، چاہے انہوں نے بنایا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. مگر وزیر آباد کے ضلع کو اور حافظ آباد کو گجرات ڈویژن کے ساتھ دریا کے پار کیوں لگایا؟ ہمارا تو جینا مرنا، ہماری خوشی غمی، ہمارا لین دین، ہمارے ہر چیز وہ گجرانوالہ سے منسلک ہے. ہم اب دریا کے پار 1 گھنٹے کا سفر کر کے گجرات میں جائیں گے. ہمارا کمشنر کا آفس گجرانوالہ میں ہے، آر پی او کا آفس گجرانوالہ میں ہے، محکمہ خوراک کا دفتر گجرانوالہ میں ہے. ہمارے لوگ اپنے مسائل لے کے گجرانوالہ جاتے ہیں، مگر صرف اس لیے کہ مونس صاحب نے کنجا میں جہاں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بننا ہے وہاں پہ کئی ہزار ایکڑ زمین خرید لی ہے، تو یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر وہاں پہ بنایا جا رہا ہے اور 2 اضلاع کو وہاں پہ ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے. ہمارا گھنٹے کا سفر ہے، حافظ آباد والوں کا 2 گھنٹے کا سفر ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چوریاں چکاریاں اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے اندر سے جو ایڈوانس لیے ہوئے ہیں مونس لائی نے، یہ کس لیے لیے ہوئے ہیں؟ وزیروں کی تنخواہ 12 لاکھ روپے ہم نے گورنر صاحب کو صدا کی کہ اس مہنگائی کے دور میں کسی وزیر کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے اتنی. ہم نے پیٹرول نہیں لیا جب تک ہم وزیر تھے پنجاب کے اندر. وہ بل واپس کیا 12 لاکھ تنخواہ والا، 12 لاکھ مہینہ، غضب خدا کا، کھاتے پیتے لوگ ہیں سارے. جب وہ بل واپس کیا
وہ بل واپس کرنے کے بعد دوبارہ منظور کر کے 12 لاکھ روپیہ ہر وزیر تنخواہ مہینے کی لے رہا ہے پنجاب کے اندر. غضب خدا کا کہ یہ پنجاب کے اندر جو لوٹ مار ہے یہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو. انہوں نے ان کے بہت سٹیکس ہیں. انہوں نے جو یہاں پہ کمیشن منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں وہ کس لیے لگائی ہوئی ہیں؟ تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے کہ وہاں پہ آ کے ایک اعلان کر دیں کہ جی ہم آپ خان صاحب جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے. میں نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے مرتے ہوئے دیکھا. دعائے خیر جب ہم کہہ کے آئے اور دعائے خیر سب کے سامنے ہوئی, کلام پڑھا گیا, اللہ کا کلام پڑھا گیا, جس کے بعد یہ مکر گئے وہ ایک الگ بات ہے. مگر صبح مجھے پرویز الہی صاحب نے 9 بجے فون کیا, ہیلو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی آپ نے بزدار صاحب کے خلاف. محمد خان بھٹی نے میری بات کرائی. میں نے کہا جی وہ بزدار صاحب کے خلاف جمع 9:30 کا ٹائم ہے. وہ خدا دے بندے خان پاگل ہے, اسمبلیاں توڑ دے گا, کوٹ ان کوٹ. خدا دے بندے خان پاگل ہے, اسمبلیاں توڑ دے گا. تسی بزدار دے خلاف جمع کراؤ تحریک عدم اعتماد. ہمارے بندے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اسمبلی کی, 9:30 دوبارہ کال آ گئی. وہ بزدار کی کیا بنا طریقے عدم اعتماد کا؟ میں کہا جی بندے پوڑیاں چڑھے نا, اندر جان دے, جمع ہو جاتی ہے. ہم نے جو جمع کرائی تھی پرویز الہی صاحب کے کہنے پہ کرائی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں نہ توڑ سکے, اور یہ دعائے خیر کے بعد اگلی صبح کی بات ہے اور طریقے عدم اعتماد آ گئی. وہ تو الگ بات ہے کہ بزدار صاحب کا استعفیٰ بھی آ گیا, مگر یہ اسمبلی تب نہیں توڑنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ یہ اگر اسمبلی توڑ دی تو گڑبڑ ہو جائے گی, میری گھر آئی وزارت اعلیٰ کو ٹھوکر لگ جائے گی. ایک شخص جو سیلاب میں نہ گیا ہو مگر کمائی کے لیے یہاں پہ 8 کلب 7 کلب میں دفتر کھولے ہو, کمیشن ایجنٹ ہو, جس طرح ہاکر نہیں ہوتے, ریٹ لگ رہا ہوتا ہے, پوسٹل ٹرانسفر 2 لاکھ, اس کے اوپر پھر ہر گریڈ کا ایک الگ ریٹ ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے صحیح کہا تھا, پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. اتنی ہرس لالچ اور ہوس ہے اقتدار کی کہ اب فوج کو دوبارہ بدنام کرنے پہ آ گئے کہ جی وہ باجوہ صاحب نے تب کہا تھا, میں اللہ واللہ عالم, اللہ جانتا ہے بہتر. مگر آپ کیوں متنازع کر رہے ہیں جب وہ خود کہہ گئے کہ فروری کے بعد ہم بالکل نیوٹرل اے پولیٹیکل ہو گئے تھے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں کل مونس الہی صاحب نے ایک متنازع بیان دے کے حالات کا رخ موڑنے کی کوشش کی کہ اتنا تنازع بڑھ جائے اور چیزیں اس طرف چلی جائیں کہ یہاں پہ سب گڈمڈ ہو جائے اور اسمبلیاں توڑنے کی نوبت نہ آئے, ڈسکشن ہی چینج ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مونس الہی پہلے بھی دعائے خیر کے بعد اپنے والد کو جب اس نے گمراہ کر کے تو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا اور ہم پنجاب میں حکومت میں آئے, پھر ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے والد وزیر اعلیٰ بنے, تو یہ جب بھی کوئی کھیل کسی طرح بنتا ہے تو یہ بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کا ہوتا ہے. تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ مونس الہی صاحب جو ہیں اور ان کے والد گرامی یہ نہیں چاہتے کہ پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے. ہمارے پاس کئی قانونی آپشنز موجود ہیں. ہمارے پاس اعتماد کے ووٹ کی آپشن ہے, اس کی بھی تیاری ہے. طریقے عدم اعتماد ہے, اس کی بھی تیاری ہے. کورٹوں میں ہمارے کیس لگے ہوئے. ہمارے ایک وفد نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی, ان سے ریکویسٹ کی کہ جو 18 بندے سسپینڈ ہیں ان کی بحالی کے حوالے سے جو کیس ہے اس کو جلد از جلد لگایا جائے. سپریم کورٹ میں ایک ریویو پینڈنگ ہے. تمام آپشن موجود ہیں, مگر حکمت عملی اپنی اپنائیں گے ان کی موو دیکھ کے, اور دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کس حوالے سے کرتے ہیں, وہ ان کی مرضی ہے. مگر ہم نے ہر ایونچوالٹی کا ایک پلان تیار کیا ہوا ہے, اور وہ پلان ہر حوالے سے ہماری تیاری مکمل ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم اپنے پلان کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. مگر حد الوسع کوشش یہ ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں, کیونکہ ہم جمہوری ذہن کے لوگ ہیں. ہم نے ہمیشہ ٹرانزیشن آف پاور پیسفل کیا ہے. وہ ہمارا دور 2013 والا جب شروع ہوا تو پیپلز پارٹی سے ہم نے ٹرانزیشن لی اور بڑی پیسفلی لی, اور ہمارا میثاق جمہوریت کے اندر بھی یہ تھا کہ اسمبلیاں آئینی مدت پوری کریں گی. ہمیشہ سے ہی ہماری سوچ رہی ہے. مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں ہر حال میں توڑنی ہے, ہماری اولین کوشش ہے کہ نہ ٹوٹیں. اگر یہ توڑتے ہیں تو ہم انتخابات کے لیے بھی مکمل طور پہ تیار ہیں. یہ چھوڑے نا پنجاب گورنمنٹ کو, آئے میدان میں ذرا,
یہ جو پنجاب پولیس کے حصار میں بیٹھے ہیں اور اینٹی کرپشن کے پرچے دے دے کے ہمارے لوگوں کو بدنام بھی کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, چھوڑے نا ذرا اینٹی کرپشن کے ڈی جی کو, اور چھوڑے سی سی پی لاہور کو, اور چھوڑے یہ ساری جو سرکاری طاقت ہے, اور یہ سرکاری طاقت چھوڑ کے میدان میں آئیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کہتا ہوں کہ شجرا منصب کو ہرایا عمران خان نے ننکانہ میں 7,000 سے, بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہوتا 20,000 سے ہارتا. فیصل آباد میں عابد شرلی کو ہرایا 15,000 16,000 سے, فروخ حبیب ہوتا 15-16,000 سے ہارتا. شیخوپورہ میں سیٹ نکلی ہے, ملتان میں نکلی ہے, حکیم بلوچ نے ہرایا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پاپولیرٹی کا ایسا گراف ہے کہ جو نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا, یا یہ جہاں سے امیدوار کھڑا کریں گے کھمبا بھی جیت جائے گا, ایسا بالکل نہیں ہے. حالیہ انتخابات جو ضمنی ہوئے ہیں یا کشمیر کے انتخابات ہوئے ہیں, رزلٹ بالکل کلیئر ہے. تو یہ گورنمنٹ چھوڑیں, گورنمنٹ چھوڑ کے کھلے میدان میں آ کے مقابلہ کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اولین کوشش اور ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اسی چیز پہ مرکوز ہے کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتے, مگر اگر پھر بھی اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو انتخابات کی ہماری مکمل تیاری ہے, کیونکہ پنجاب میں بھی ہم نے جو قلیل عرصہ تھا ڈیلیور کیا ہے. ان باپ بیٹے کی طرح لوٹ مار نہیں کی, ڈاکے نہیں ڈالے, عوامی پیسے کو ذاتی تجوری سمجھ کے نہیں خرچا, گاڑیاں آرڈر نہیں کی, تنخواہیں نہیں بڑھائیں, کمیشن جو لیے جا رہے ہیں. کئی فرنٹ مین, ادھر ماڈل ٹاؤن میں قبضہ ہو گیا, وہ عامر راز صاحب ہے ہمارے بھائی, وہ کاغذ آج کل زمینوں کے بکتے ہیں کہ آپ کی زمین فلاں خسرہ نمبر میں ہے, ساتھ والے خسرہ نمبر کی کاغذ خرید لو اور قبضہ لینے پہنچ جاؤ. پوری بلڈنگ گرا دی ایک شریف آدمی کی. ہم نے شور ڈالا, سٹے لیے, کورٹوں میں گئے, اب وہ وہاں پہ قبضے کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ 15-20 ارب کی پراپرٹی ہوگی, انہوں نے کہا جی یہ چھوٹا ہے, لاہور کی پراپرٹی ہے, مونس صاحب بڑے ہاتھ ڈالتے ہیں, یہ ان کے آگے سے فرنٹ مین ہے. یہ تو حالات ہیں کہ آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی, کوئی ٹھیکہ نہیں چھوڑا. تبھی بھی بیوروکریسی کو بھی کہا جا رہا ہے سی کدھر نہیں جا رہے, چیف سیکرٹری کو فون کر کے کہا گیا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے, آپ کام جاری رکھیں, کام تیز کر دیں, فنڈ جاری کریں, فلاں کریں. تو اندر کھاتے شدید لڑائی ہے, اختلافات ہیں. مسرت جمشید چیمہ کو کیوں شوکاز دیا, آپ مجھے خود بتا دیں, آپ خود سمجھدار ہیں. شوکاز اس لیے دیا کہ تھوڑی لڑائی ڈلے, کچھ اختلافات پیدا ہوں, پارلیمانی پارٹی یکجا نہ ہو, میں کہہ سکوں کہ جی نہیں اسمبلی تحلیل نہیں ہو سکتی, یہ پارلیمانی پارٹی میں لڑائی ڈال گئی ہے. جب اس سے کام نہیں بنا تو کل ایک متنازع بیان دلوا دیا اپنے بیٹے سے کہ اتنے تنازعات پیدا کر دو کہ پارلیمانی پارٹی مختلف گروپوں میں ڈیوائیڈ اور اسمبلی کی تحلیل رک جائے. تو منہ پہ جاتے تو کہتے ہیں جان حاضر ہے, اور پیچھے جا کے سازشیں کرتے ہیں. تو ہم تو خیر پہلی اپوزیشن میں پنجاب میں, ہمارے سے کیا چھین لیں گے. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جو بھی حکمت عملی اپنائیں, حتی الوسع کوشش کر کے, لڑائی کر کے, لڑ کے اپنا حق لینے کی کوشش کریں, اور ان کو ٹف ٹائم دیں, اور کیونکہ ان کے برے دن شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اور اگر اینڈ پہ جا کے کسی وجہ سے کوئی بات ہماری نہیں بنتی یا ہم ڈیزائر رزلٹ تک نہیں پہنچ پاتے, تو پھر انتخابات کے لیے 100% نہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200% تیار. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ اسپیکر کے چیمبر میں یا سیکرٹری کے پاس پہنچ جائے تو ان کو جمع کرنی پڑے گی, اس پہ کارروائی کرنی پڑے گی, تحلیل نہیں ہوگی. تو اگر آپ کی یہ عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی کے اندر ہی نہیں جا پاتی, جیسے کہ گزشتہ بھی ہوا کہ گیٹ بند کر دیے گئے, آپ کو دھرنا بھی دینا پڑا, اس سلسلے میں اس صورت میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ آئین, اب کانسٹیٹیوشن کے جو فریمرز تھے نا, جنہوں نے آئین کو تخلیق کیا, انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کے نیچ لوگ بھی کبھی صاحب اقتدار ہوں گے اس ملک کے اندر. تو وہ جب عمر سرفراز چیمہ آیا نا گورنر, تو کئی لٹیگیشنز ایسی کورٹوں میں گئی جو کورٹوں نے کبھی سنی نہیں تھی, کہ جی گورنر نے ریفیوز کر دیا کہ میں اوتھ نہیں لوں گا, اسپیکر نے ریفیوز کر دیا میں الیکشن نہیں کراؤں گا. تو ہر چیز کا حل موجود ہے, ویڈیو فوٹیج ہونی چاہیے, کاغذی کاروائی مکمل ہونی چاہیے کہ ہم اس نیت کے ساتھ کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں, طریقے عدم اعتماد جمع کرانے گئے تھے, تو گیٹ بند تھے, وہیں پہ بیٹھ کے دھرنا بھی دیں گے, اور کوشش کریں گے اسی وقت کورٹ میں درخواست دی جائے. کورٹ کے حوالے سے بھی دیکھیں, میرا بڑا دل دکھتا ہے, اور میں بڑے رنجیدہ دل سے یہ بات کرتا ہوں.
لوگ بڑی چہمگوئیاں کرتے ہیں کہ ایک پنجاب کے وزیر ہیں جن کی وجہ سے ہمارے کیس نہیں لگتے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تاثر ہی نہیں ہونا چاہیے. اسپیکر کا یہ اسپیکر اہل ہی نہیں ہے کہ اسپیکر بیٹھے. آرٹیکل 226 کہتا ہے کہ اسپیکر کا الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوگا. بیلٹ پیپر پہ سیریل نمبر موجود تھا, کاؤنٹر فائل پہ سیریل نمبر موجود تھا. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 2 مہینے ہو گئے ہیں, 2.5 مہینے ہو گئے, ہمارا کیس نہیں لگ رہا. جب ہم وکیلوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ وزیر صاحب ہیں کوئی بیچ میں. اب یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ قابل مذمت باتیں ہیں. عدلیہ کا لاہور ہائی کورٹ کا یہ تاثر, منفی تاثر نہیں جانا چاہیے. جو مرضی وزیر ہے, جو مرضی رشتہ داری ہو, کیس میرٹ پہ لگنا چاہیے. ریجیکٹ کر دیں, کہہ دیں کہ جی یہ اسپیکر والا کیس آپ کا غلط ہے, مگر اس کو التوا میں رکھنا. یہ جانتے بوجھتے ہوئے پنجاب کے کیا حالات ہیں, لوگ باتیں کرنے پہ مجبور ہیں اس حوالے سے. اچھا سر یہ بتائیے گا, خان صاحب نے کہا کہ 3 سال جنرل باجوہ نے ان کی ہر سطح پر سپورٹ کی, سینیٹرز کے ووٹ بھی لیے, ایم پی ایس کو بھی بلاتے رہے, فون کال کرتے. مونس علائی نے کہا کہ ان کے کہنے پر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل گئے. کیا باجوہ صاحب کو نون لیگ کے ساتھ کوئی خاص نفرت تھی کہ ان کو کچھ نہیں ملا یا بہت کچھ مل گیا, گل بد گئی حکومت؟ میں بطور سیاستدان یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ اپنی کرسی پہ تھا اور چیف آف آرمی سٹاف تھا اور اقتدار میں تھا, ایک مقتدر قوت اس کے پاس تھی, میں نے تب اس کے خلاف بات نہیں کی, اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا. اب وہ کرسی سے ہٹ گیا ہے تو میں اس کے بارے میں بیانات دینا شروع کر دوں, تبصرے شروع کر دوں. اگر تب نہیں کیا تو اب بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے. اور یہ مونس علائی صاحب کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اس کرسی کا خیال تھا اور جب تب بات نہیں کرتے تھے تو اب انہوں نے یہ متنازع بیان کیوں دیا. میں اس میں بلیو نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا ماضی کا حصہ ہے, اب آگے کی بات کریں. جب وہ خود کہہ گئے کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور اے پولیٹیکل ہیں تو ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. کہ آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ انتظار کر رہے ہیں طریقت صاحب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کا کہ وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر وہ حکومت تحلیل کر دیتے ہیں تو نون لیگ تیار ہے الیکشن کروانے کے حوالے سے, تو آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں طریقہ عدم اعتماد بعد میں جمع کروائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے اور جیسی ہمیں کوئی انفارمیشن اس حوالے سے آئے گی ہم اپنی حکمت عملی اپنا لیں گے. کیونکہ قبل از وقت کوئی بھی سٹیپ لینا میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں وہ نامناسب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک موو کرنا ہی دانش مندی ہوتی ہے. تو وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہماری حکمت عملی اس کے مطابق ہوگی اور اسی مطابق ہم بہت پہلے اپنی انرجی نہیں لگانا چاہتے. تو ہم تو دیکھیں نا پہلے ہی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اصل ٹیسٹ تو ان کا ہے, امتحان تو ان کا ہے. آ کے بتائیں کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے. 90% ایم پی ایس کہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑیں, وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں, فنڈ مل رہے ہیں. تو چلیں ابھی بھی موقع مل گیا کہ ہم اس کھیل میں جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کریں. تو وہ ہمارے پاس اب یہ گیند آ گئی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا ان کو حکومت ملی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی غلطیاں, ماضی میں حکومتوں نے یہ سارا بیڑا غرق کیا. اب آپ کی گورنمنٹ آئی ہے تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی غلطیاں ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کے بارے سے یہ کہا گیا, نون لیگ کے لوگوں نے یہ بیان دی کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آ جائیں گے تو جو ڈالر ہے وہ ڈر جائے گا. تو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تو بینکوں میں کیا رکھیں گے. تو عام عوام کا کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے کیا ڈیلیور کریں گے, اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہی ہم سنتے رہیں گے حکومت آ رہی ہے حکومت جا رہی ہے, عوام کا کون سوچے گا؟ دیکھیے اکنامک سٹیبلٹی پولیٹیکل سٹیبلٹی سے لنکڈ ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے. ہمارا جو 2008 سے 18 پنجاب میں دور تھا اور 13 سے 18 وفاقی حکومت تھی, اکانومی کا پہیہ کس طرح چل رہا تھا. موٹر ویز بن رہی تھی, کراچی لاہور موٹر وے بنی, لاہور سیالکوٹ موٹر وے بنی, 12,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگے, ہسپتال یونیورسٹیاں کالج اسکول بن رہے تھے, پبلک سیکٹر فنڈنگ بھی تھی, پرائیویٹ سیکٹر فنڈنگ بھی تھی, سی پیک کا 64 ارب ڈالر آیا ہوا تھا, چیزیں چل رہی تھیں. اسی وجہ سے جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت لائی گئی تو ہماری حکومت مہنگائی کو 4% پہ چھوڑ کے گئی تھی, گروتھ جی ڈی پی گروتھ کو 5.8% پہ چھوڑ کے گئی تھی, اور وہ پروجیکٹڈ تھی 6.4% پہ. ڈالر 110 کے 115 کے قریب تھا, چیزیں بالکل سٹیبل تھیں. کیا ہوا, آتے ہی ہر منصوبے میں چور ڈاکو منصوبے بند کر دیے. مطلب آپ دیکھیں کہ کہاں پہ نواز شریف موٹر ویز بنا رہے تھے اور کمیونیکیشن کے خود وزیر تھے, ادھر مراد صحیح جیسے مسخرے کو بٹھا دیا, جس نے 4 سال میں 1 کلومیٹر سڑک نہیں بنائی. وہ باقی سروسز تو شاید دیتا ہوں کہ جو بھی کرتے ہیں وہ ان کی سیاسی سروسز ہیں,
مگر یار کمیونیکیشن کے وزیر ہو پاکستان کے, 1 کلومیٹر سڑک نہیں بنائی. کوئی موٹر وے بتا دیں مجھے بنائی ہو. ہم نے سیالکوٹ موٹر وے 1 سال میں بنائی, کراچی لاہور موٹر وے صرف حیدرآباد سکھر نہیں کمپلیٹ. آپ جا کے دیکھیں جنوبی پنجاب کی, آپ میں سے بہت سارے لوگ جنوبی پنجاب سے تعلق, قسمت بدل گئی ہے. آپ نے جانا ہو ڈیرہ غازی خان, بہاولپور, ملتان, آپ دیکھیں آپ کیسے پہنچتے ہیں. فاصلے کم ہوئے ہیں, اسٹیبلٹی آئی ہے, کرائم ریٹ کم ہوا ہے. ہر محکمے کا یہی حال ہے, تباہی بربادی. پی کے ایل آئی بند کر دو, یہ شہباز شریف نے لگایا. لیپ ٹاپ بند کر دو, شہباز شریف دیتا تھا. لنگر پہ آ گئے, یہاں پہ پناہ گاہیں کتنے آئے دیکھیں جا کے. باہر 250 بندہ سویا, 10 کمرے اندر ہیں, 10 بندے اندر سوئے ہوئے. کوئی منطق ہے اس چیز کی؟ مجھے آپ سمجھا دیں. اکانومی سٹیبل تھی, پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. اس نے 4 سال میں آ کے دن میں 10 اجلاس ہیں, 6 ترجمانوں کے اجلاس ہو رہے ہیں. ہر مسئلے کا حل ہے, ترجمانوں کا اجلاس بلا لو. میڈیا پرسپشن اور سوشل میڈیا. گفرا گوگی نے یہاں پہ ٹھیکوں کے پیسے لینا شروع کر دیے, پوسٹنگ ٹرانسفر کے پیسے. بزدار صاحب خواب خرگوش میں سوئے ہوئے تھے. تاریخ میں جس طرح اس شریف آدمی کو اس کے ساتھ زیادتی ہے, وہ اہل نہیں تھا اس عہدے پہ بٹھایا جاتا, تباہی لے آئے. 4 وزیر خزانہ چینج کر دیے. تو چیزیں سنبھل رہی ہیں. ابھی حال میں جو پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی گئی, کیروسین آئل کی پرائس کم کی گئی ہے, لائٹ ڈیزل کی پرائس کم کی گئی ہے. ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے, ہوتے ہوتے ایک جگہ پہ آیا ہے. مزید بہتری آئے گی. ان کے دور میں آئی ایم ایف کی ڈیل یہ کرنے گئے تھے پوری ہم نے کی. فیکٹف کی گرے لسٹ میں انہوں نے ڈلوایا, نکالا ہم نے. تو اگر یہ بات ہوتی تو آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ طے نہ پاتا. اگر یہ بات ہوتی ہم فیکٹف کی گرے لسٹ سے نہ نکلتے. تمام توجہ عام آدمی کے مسائل کی طرف ہے. عمران خان صاحب یہ ترقی کا سفر روکنا چاہتے ہیں, ان کو روکنے نہیں دیں گے. یہ اگر پنجاب میں بھی شوق پورا کرنا چاہتے ہیں, تحلیل کرنے کا کر لیں. فیڈرل بالکل اسحاق ڈار صاحب کا جتنا تجربہ ہے کسی اور کا اتنا تجربہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ آپ کو اگلے 1.5-2 مہینے میں بہتری نظر آئے گی. میرا خیال ہے جی وہ سیاسی سروسز تو بہت اچھی دیتے ہوں گے, بٹ بطور وزیر وہ ناکام تھے, اور بطور وزیر انہوں نے کمیونیکیشن کی منسٹری کا بیڑا غرق کر دیا. سیاسی سروسز ان کی میرا خیال ہے بہت اچھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ایک ریاست کا ایک آفیسر ہے, اس نے آپ کی ملک کی اکانومی کو اس کا برا حال کیا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس کو یہاں پر سیاست چھوڑ کر باہر جانا پڑ گیا. وہ اون کر رہا ہے کہ میں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی. تو وفاقی حکومت کیا ان کی کمپلینٹ ٹائم نہیں ہے؟ آپ تو دیکھیں نا, باجوہ صاحب تو اوپنلی ایگری کر رہے ہیں وائلیشن کی. تو یہ تو ریاست سے آپ دیکھیں نا, آپ نے وائلیشن پر مشرف کے خلاف کیس کیا, تو اس پر ہی کوئی کاروائی ہوگی کہ؟ دیکھیں میں ایک بات پہلے کہہ چکا ہوں اور بڑا کلیئر کہہ چکا ہوں, ہمیں جو امور ہیں حکومت کے ان کو نبھانا ہے. اور میں یہ دیکھیں یہ ایک آپ نے بات ضرور کی ہے, مگر میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہونا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے اندر سر آپ کی اکثریت نہیں ہے, یہ تو طے ہے بات کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اب ایک آپشن بچا ہے گورنر راج کا, نہیں, اعتماد کے ووٹ کا بھی آپشن موجود ہے نا. دیکھیں اعتماد کے ووٹ کے لیے 186 بندے پورے کرنا 188 والے وزیر اعلیٰ کے لیے بڑا مشکل ہے. 195 والے حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہے, تو یہ 188 والے پرویز الہی صاحب کیسے رہیں گے؟ بڑا مشکل کام ہوگا. اور اگر طریقے عدم اعتماد لے آتے ہیں اور فرض کریں کہ ہمارے بھی نمبر پورے نہیں ہوتے, ان کے بھی نہیں ہوتے, تو کیا ہوگا؟ تو یہ تو پھر اب دیکھیں لیگل پوزیشن بڑی کلیئر ہے. اگر گورنر یہ فیل کرے کہ کسی کے پاس بھی میجورٹی نہیں ہے تو وہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتا ہے. اعتماد کے ووٹ میں آپ 186 نہیں پورے کرتے تو پھر اتھارٹی گورنر کے پاس جا سکتی ہے. بالکل یہ ممکن ہے. کون سا اجلاس؟ نہیں, وزیر صدر میں کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا. ہماری انفارمل ڈسکشن ابھی لیڈر آف اپوزیشن حمزہ صاحب کے ساتھ ضرور ہوئی ہے, اور ساری آپشن زیر غور ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب تو انہوں نے بتانا ہے نا کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں, اس کے مطابق ہماری بھی حکمت عملی. نہیں, اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو ہم تو موو اپ کریں گے. اب تو ایک کھیل کھل گیا تو انشاءاللہ. دیکھیں بہت سارے, میں نمبر نہیں بتاؤں گا, بہت سارے ممبران رابطے میں ہیں اور وہ اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتے قبل از وقت.
الیکشن لڑنے کے لیے آبویسلی ان کو ابھی تیاری کے لیے بھی ٹائم چاہیے, حلقے کے مسائل ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کنٹینیو رہے, جس صورت میں بھی رہے, کم از کم ایم پی اے تو رہیں گے نا, اور لوگوں کے مسائل کے حوالے سے, حلقے کی چیزوں کے حوالے سے وہ اپنے کردار ادا کر سکیں گے. تو بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں, اور یہ جو تمام آپشنز, اعتماد کا ووٹ ہو, عدم اعتماد ہو, تیاری مکمل ہے, وقت کا تعین باقی ہے, وہ انشاءاللہ وقت کا تعین. پہلے لے سکتے ہیں پرائم منسٹر نے سر بڑا دل کر کے ایک جوڈیشل کمیشن, وسیع جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی تھی سپریم کورٹ سے, کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتایا؟ نہیں جی, ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا, اور ہمارے جو اپنے کیس سپریم کورٹ میں ہیں پنجاب حکومت والے بھی, وہ بھی ہماری صدا ہے کہ وہ جلد از جلد لگنے چاہیے, کسی منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ.